ارے یہ تو کامیابی ہے کہ مشرکین مکہ ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل بیٹھ کے ان کی پارلیمنٹ جو حتیم تھی وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف میں چرچے کرتے تھے، آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا ہے باطل مٹانے، اور باطل اپنی زبانوں سے حق کے چرچے اپنے ایوانوں میں کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سٹیزن امینڈمنٹ بل کل تک تھا، اب یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بن گیا، یعنی قانون بن گیا، بل کی شکل نہیں رہا۔ وہ جو قانون بن چکا ہے اس ضمن میں ہم نے کوشش کی کہ اس لائن میں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم نے جناب قدرت اللہ بیگ صاحب کو ربط کیا اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عوام تک آپ نے بات پہنچانے کے لیے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ شکیل احمد صاحب جو تنظیم عظمت رسول، صحابہ، اہل بیت، صالحین اور اولیاء اکرام کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور جوائنٹ سیکریٹری ابو بکر بن حقانی صاحب الحمدللہ تشریف لائے۔ اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے پہلا اور آخری نہیں ہے، یہ دراصل میں آغاز ہے اس طریقے کے انشاءاللہ اویئرنیس پروگرام سی اے بی یا سی اے بل کے متعلق اور این آر سی کے متعلق حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں تنظیم تحفظ کے تحت انشاءاللہ گلی کوچے میں کیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی گلی کوچے، گھر، بستی، مدرسے میں پروگرام کیا جائے، آپ ہمیں یہاں مدرسے میں ربط کر سکتے ہیں۔ کئی باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں، چند باتیں جو اللہ عز و جل کے دین سے ہیں، کچھ باتیں جو قانونی طور پر ہیں، اور کچھ باتیں جو میری اپنی طور پہ ذاتی رائے ہیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو پروگرام کا مقصد ہے، یہاں پر سٹیزن امینڈمنٹ بل یعنی آپ کی سٹیزن شپ، آپ کی شہریت بچانے کی فکر سے پروگرام نہیں رکھا گیا۔ میرا تو نیت ہی ہے، در حقیقت میں یہ پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی سٹیزن شپ ہندوستان میں بچ جائے، یہ نہیں، بلکہ آپ کا ایمان اور آپ کے آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ سٹیزن شپ کہیں کی بھی مل سکتی، لیکن ایمان کی اگر حفاظت نہ ہو سکی آج، اور آج جو ہمارے بچے 8 سال، 10 سال، 6 سال، 5 سال کے ہیں، تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ساتھ ہی ساتھ شہریت کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں چاہو رہو۔ اللہ عز و جل کا جو ارشاد ہے۔ عزیز دوستو، یہ بنیادی پروگرام کا مقصد ہماری ایمان کی حفاظت ہے۔ دوسری چیز، سی اے بی آنے کے بعد ایک بڑی خوشخبری ہے جس کو شاید ہم غور کر لیں، آپ غور کیے بھی ہوں گے کہ دراصل میں جس کسی ملک کے پارلیمنٹ، ایوان، اسمبلی ہوتے ہیں جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں ملک کے، وہ ملک کی ترقی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، کیا روڈ بنائی جائے گی، کیا ڈیولپمنٹ کیا جائے گا، کون سی قوموں کو اٹھایا جائے گا، کیسے کام کیا جائے گا، اب تک بچپن سے نہیں دیکھتے آئے۔ لیکن گزشتہ 8-10 سال سے ہندوستان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی پارلیمنٹ میں اللہ کے دین اسلام کا چرچا ہو رہا ہے اور کفار کی زبان ہو رہا ہے۔ اس پہلو میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایوانوں اور پارلیمنٹوں میں مسلمانوں اللہ کے دین کے چرچے کفار کی زبانی ہو رہے ہیں۔ یہ تو کامیابی ہے۔ ارے یہ تو کامیابی ہے کہ مشرکین مکہ ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل بیٹھ کے ان کی پارلیمنٹ جو حتیم تھی وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف میں چرچے کرتے تھے، آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا ہے باطل مٹانے، اور باطل اپنی زبانوں سے حق کے چرچے اپنے ایوانوں میں کر رہا ہے۔ یہ خوشخبری کی بات ہے۔ اب یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کسی کو مارا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈالا جائے گا، این آر سی میں وہ سب بات کی بات، اللہ کے دین کے چرچے۔ اب اللہ امیر شاہ کہہ رہا ہے مسلم، امیر شاہ کہہ رہا ہے مسلمان، اسلام، یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ فطری بات ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، نفرت کی شکل میں سے ہی اللہ زبانوں پہ لا دیا۔ تیسری اہم نقطہ، سی اے بی، سی اے اے، این آر سی، این پی آر، یہ جتنے لوگوں لاتے لا لیجئے، ایک چیز عوام کا ذہن بھٹک گیا۔
عوام کا ذہن اب جب سے سی اے بی بل یہ آیا ہے مارکیٹ میں, این آر سی کی بات آئی ہے, عوام اسی میں کھو گئی. ذہن یہ بھٹک گیا کہ یہ اب بی جے پی حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے انڈیا میں. ذہن میں یہ بات آ گئی, یہ قانون لانے والی بی جے پی حکومت جب تک انہوں ہے تب تک اس کی جان ہے. جس دن یہ حکومتوں سے ہٹ جائیں گے, دوسرے جتنے پولیٹیکل پارٹی ہیں سب کی خبر ہے این آر سی, اگر ایکشن نہیں لیں گے سب کی پولیٹیکل خبر کھو دی جائے گی. یاد رکھیے, ہم نظریے میں یوں کیوں لا لیے کہ ہمیشہ انہوں رہنے والے, جب تک انہوں ہے یہ ہے. ابھی کیرلا کے چیف منسٹر نے اعلان کر دیے, نہیں تو ان کی پولیٹیکل خبر کھج جاتی کہ میں این آر سی کیرلا میں نہیں کرتا. دوسرے جگہ کے چیف منسٹر اعلان کر دیے میں این آر سی نہیں کرتا. کوئی نہیں کرنے والا انشاءاللہ, یاد رکھیے. مگر ذہنی طور پہ آج اجتماعیت ہمارے اندر آنا ہے مسلمانوں میں بالخصوص, اور دوسری کفار طاقتیں جو ہندوستان کے اندر ہے ان سے ملنا پڑے گا پولیٹیکلی, اور مل کر یہ دیش دروہی اور دیش کے جو اصل دشمن ہے ان کو تختوں سے ہٹانے کا کام کرنا پڑے گا. پھر اپنے بعد ایک مزاج ہے نہیں پروٹیسٹ نہیں کرنا, بالکل پروٹیسٹ نہیں کرنا, لیکن جب بات اجتماعیت کی آ جاتی, روڈ پہ اگر تمام مسلمانوں کی علماء اکرام اس بات کا اتفاق کر لے اترنا ہے, ہر مسلمان کو اترنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے اب جی حالت سے آپ کو مار دینے کے لیے صرف نہیں, تمیز سے, ادب سے, اخلاق سے, دائرے میں رہتے ہوئے. کوئی بولیں گا بھائی انہوں احتجاج, بالکل بولتے. کوئی عالم اگر سعودی عرب میں بیٹھ کے بولیں گا ہندوستان میں احتجاج نہیں کرنا, ان کو ہندوستان آ کے بولنا پڑے گا یہ بات, وہاں بیٹھ کے آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ڈیٹینشن سینٹر سعودی عرب میں نہیں, آسامیوں کا ڈیٹینشن سینٹر آسام کے اندر ہے. فتوے بازی, فتوہ جو دیا جائے گا وہ ملک کے حالات, لوگوں ان کی مجبوری, ان کے سچویشن کو دیکھ کے فتوہ دیا جائے گا. پروٹیسٹ وہاں مت کریے, بالکل ہم بھی نہیں کریں گے. بادشاہوں کے خلاف ہم بھی اٹھے کے نہیں کہیں گے, لیکن یہاں پر کیا تمہاری ماں بیٹیوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں جا کے بند کیا جائے گا, اور اگر احتجاج سے بات تھم سکتی نکلنا پڑے گا. ایسے بکواس فتووں کے بارے میں آپ مت آئیے. علماء کرام کی بے حرمتی بے عزتی نہیں ہے, لیکن حالات کا جائزہ ہے. اگر میں غلط ہوں تو یہی بنگلور کے بڑے عالم دین عبدالعظیم مدنی نے کل کہا ہے کہ مسلمانوں جاگو, اٹھنا پڑے گا تم کو. یہاں کے علماء کی بات ہم سنیں گے. چوتھا نقطہ, جو ایک قسم کی مایوسی یا بے چینی یا فکر مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے, اس فکر میں مسلمان سب سے بڑا نقصان جو کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں. یہ مایوسی میں ہم اللہ عز و جل کی ذات کو نہیں بھول سکتے. قرآن مجید سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا, ادعو, پکارو جی تم رب کو پکارو تو صحیح, میں تمہارے جواب دینے والا ہوں تمہاری دعاؤں کا. اور اللہ ایسا ہی نہیں ہے, اپنے کلام میں جھوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ, ہمارا رب جب پکارا گیا بدر کے میدان میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ربی سجدے میں سر ہے, تیرا وعدہ تھا 1000 لشکر بھیجے گا فرشتوں کا. جبرائیل کو حکم ہوتا ہے استستغیثو, نکلو جبرائیل علیہ السلام, لشکر لے کے فرشتوں کا. سجدے میں سر ہے, ابو بکر سامنے ہے, سر اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھ ابو بکر, جبرائیل آ رہا ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے. فرشتوں کے لشکر سے اللہ نے مدد کی. یا رب تیرے فرشتوں کی مدد آسمانوں سے بھیج دے, آمین. پانچواں نقطہ, یہ جو این آر سی ہوا آسام سے مشہور ہے, وہ بھی اپنے کو اب معلوم ہوا. آسام میں این آر سی کرنے کے واسطے 10 سال لگ گئے. 2000 کروڑ لگے گی, 2 لاکھ کروڑ لگے گی, وہ چھوڑیے. اگر این آر سی ہندوستان میں امپلیمنٹ ہوتا بھی, این آر سی کیا ہے, نیشنل رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ یا جو بھی ہے سٹیزن شپ, یعنی آپ ہندوستانی ہیں, یہ ثبوت بتاؤ. اگر آج لاگو بھی ہوتا ہے, مینڈیٹری بھی ہوتا ہے, کم سے کم 12 سے 15 سال لگتے, کم سے کم 12 سے, آسام کو 10 سال لگ گئے. پورے انڈیا کے اندر کم سے کم 10 سے 12 سال لگے منیمم بتا رہا ہوں. مگر ویسی آسام کے ریشیو کا ڈیویژن کرے تو 30 سال لگتے. 30 سال تک کیا بی جے پی رہنے والی حکومت میں, اور 30 سال تک کیا ہم رہنے والے ہیں؟ پھر کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال ہے, میں 35 کا. حدیث کے روز سے پکڑ لیا بھی جائے, 35 کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے 30 سے 35, آنے والے 30 سال کے بعد انہیں چلے جاتے, یا 40 کے بعد چلے جائیں گے. پھر یہ
بوم پٹارا اگر میرا دکھ رہا آپ کو, یا جلسہ کا جلوس یا اعتراض دکھ رہا, تو کس کے لیے؟ یہ پیچھے آنے والوں کے لیے. ذرا اٹھو بیٹے, آپ اٹھو, آپ اٹھو. یہ بچے کی عمر دیکھیے, 30 سال کے بعد ہندوستان میں آج جو آدمی 40 کا ہے 50 کا ہے نہیں رہ سکتا. اللہ علم اس کی عمر کیا, لیکن حدیث کی روز ہے 60 سے 70 سالہ زندگی ہے. یہ قوم جو آگے اٹھنے والی ہے, یہ کیا NRC کا سرٹیفکیٹ یا آدھار کارڈ لے کے چلنے والے یاد رکھیے آپ نہیں. آج امینڈمنٹ اس طریقے سے آ کے شناخت دو, کل کے دن تمہارا مذہب تمہاری شناخت رہے گا. یاد رکھیے آپ, تمہارا ایمان تمہاری شناخت رہے گا. کل کو کیا ہونے والا ہے, ایک دن امینڈمنٹ آئے گا. آج صرف آدھار کارڈ, ڈیٹ آف برتھ ہے, یا جو سو کوئی اور پاسپورٹ کا سرٹیفکیٹ ہے, کل یہ نہیں رہنے والا ہے. یہ امینڈمنٹس ہوتے جائیں گے. آپ یاد رکھیے, یہ بچے جو آج 6 سے 10 سال 12 15 سال ہے, ان کے لیے تیاری کرنا ہے. کیا تیاری کرو گے؟ علم ہے جو ان کو سنبھال کے رکھے گا, عمل ہے جو ان کو سنبھال کے رکھے گا. عقیدہ نہیں معلوم, توحید نہیں معلوم, رسالت نہیں معلوم, اللہ کا دین نہیں معلوم. ارے وہ سیریا کے بچے مبارک ہے, اللہ کی رحمتوں پر, جن کے گھروں پہ کیمیکل بم گرتا ہے, ماں کی گود میں بچہ مر جاتا, لیکن ماں کی زبان سے اللہ اکبر ہے. کیا یہ بچے کل کے دن جو آگے بڑھیں گے, اگر ان کے ساتھ قتل عام ہوگا, اللہ محفوظ رکھے, کیا ایمان ہے ان کا؟ تمہاری تیاری نہیں ہے. عقیدہ لفظ کا معنی نہیں معلوم ہم کو, توحید کے کیٹیگریز نہیں معلوم ہم کو. اتنے غافل کہ تمہاری غفلتوں کے چرچے CAB میں ہو چکے ہیں. یاد رکھو, یہ CAB بل دراصل میں مسلمانوں کی غفلتوں کا پروانہ ہے. آپ یاد رکھیے. عزیز دوستو, اگر آج پڑھائی آپ اسکول, انجینئرنگ, کالج, MBBS کچھ بھی, لیکن یہ بچوں پہ اگر آپ فکر نہیں کریں گے دین کی تعلیم دینے کی, ہم تو چلے جائیں گے شاید, لیکن آنے والا جو دور ہے ان کو سامنا کرنا ہے. چھٹا نقطہ, ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل, ہو سکتا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا جو قانون ہے وہ اللہ نے بتا دیا. دشمن جتنا ابھر کر آتا ہے, اللہ اسی ہی سیلاب سے مدد نکالتا ہے. قریش, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو غطفان پورے گھیر لیے. کب؟ 7 ہجری میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے 10,000 کا لشکر لائے. عرب کی اسی پٹی میں اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں آیا تھا, 10,000, اور مسلمان 3 سے 4,000 خالی مدینے میں. اس پلان سے آئے پورے دشمن مل کے, اس بار واپس جانا نہیں ہے. 1 مہینے کا راشن لے کر آئے تھے, اونٹ پانی. اگر 1 مہینہ بھی چلیں گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو قتل کر کے جائیں گے. 20 دن جنگ چلی. حدیث دوستو, مدینے میں دشمن یہود, بنو قریظہ, مشرکین سے ہاتھ ملا لیے. اور اللہ سورہ احزاب میں ذکر کرتا ہے اس بات کا. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے دل کلیجے ایسے دھڑکنے لگے گویا منہوں کو آنے لگے, ایسی ہیبت طاری ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ کا ذکر ہے, ہمارے ایمان کی کیا جوش و ویلی ان کے سامنے. جب دشمن پیچھے سے آ گیا, سامنے سے آ کر دل دھڑکنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال کے لیٹ گئے زمین پر. کچھ ہی دیر ہوئی, کپڑا اٹھائے, اٹھ کر بیٹھے. انہی مشرکین کے ساتھ جو آدمی آیا تھا, نعمان رضی اللہ عنہ, آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں ایمان لا چکا ہوں لیکن مشرکین کو خبر نہیں ہے, بتائیے میں مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں. یہی نعمان تھے, پوری جنگ حساب کا پاسا پلٹ دیے. انہی میں سے اللہ نے ابو طالب کو اٹھایا, مرتے دم تک ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور جب ابو طالب مر گئے تو مشرکین مکہ تلواروں کو نکالی, کہا مار دو. اب تو گھر کے باہر بٹھا دیے, 100 اونٹ دے دیں گے, ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آؤ. لیکن عزیز دوستو, ابو طالب کے بعد اللہ نے پھر ایک کو اٹھایا, چٹھی لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس کے نام. اخنس نے کہا میں ساتھ نہیں دے سکتا. وہی چٹھی پھر مطعم بن عدی کو گئی جو بھی ایمان نہیں لایا تھا. اصول کیا تھا, تم میرا سپورٹ کرو, جسے ابو طالب دیتا. زمانے کا دستور یہ تھا, اگر انہیں اعلان کر دیا میں سپورٹ کر دیا, اور اس کے قبیلے میں سعود بھی ہیں, انہیں قبیلے کا سردار ہے, تو مطلب یہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگائے گا میرے پورے قبیلے کو مارنے کے برابر ہوگا. مطعم بن عدی ایمان نہیں لانے کے باوجود اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر کہتا ہے میں نے محمد کو امان دے دی صلی اللہ علیہ وسلم.
बिल आया है, पास होने टाइम होगा, क्या है, हर चीज अपनी जगह, लेकिन हमारा काम है अल्लाह के वसाइल इख्तियार करना। डॉक्यूमेंटेशन पहले रेडी कर लीजिए आप। दूसरा, अल्लाह के दीन से जुड़ के रहना, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना। तीसरी आखिरी बात मेरी, वसाइल में दर हकीकत में जिस पेस से आज हिंदू रास्ते बना चुके हैं लोग, लेकिन ऐलान नहीं हुआ, इतायत रखिए आप, इनके करीब बना लिए लोग। इसलिए डट के पार्लियामेंट में सागवी कहती है नथुराम घोड़ से देशद्रोही नहीं था। बना लिए लोग, ऐलान होना बाकी है। जिस पेस में आज खिलाफ वर्जी में काम चल रहा है, याद रख यही पेस रहा, ये टूट जाए, अल्लाह करे खत्म हो जाए इनका किब्र, इनका मकर खत्म हो जाए। लेकिन अगर यही पेस में चलने वाली बात है तो याद रखिए, आप पागल कहिए मुझे, लेकिन याद रखिए इस मुल्क में हिजरत के दरवाजे खुल चुके हैं। हकीकत में जो जाकिर नायक के साथ वो हिजरत है। आने वाले 20-30 साल का सोचिए, अगर पेश यही है, आपके बच्चों के लिए अगर दीन पे अमल करना मुश्किल कर दिया गया, तो रह सकते आप किसी जगह पर? नहीं रख सके। जरूरत इस बात की है हमारी औलाद में दीन इतना मुनज़्ज़म हो जाए, इतना मुनज़्ज़म हो जाए कि आने वाले हालात का सामना बड़ी मजबूती से हमारी औलाद कर सके। अजीजों से याद रखो, और याद रखिए आप, औलाद को वसीयतें करते मरना। जिस जमीन पर तुम्हारे दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, हिजरत कर लेना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, याद रखिए। ये 30 साल के आगे की बात सोचिए आप। आखिरी बात, इज्तिमाइयत, मसले की इख्तलाफात हमारे जगह है, मगर इतनी मुंडपना है हमारे अंदर, याद रखो ये अल्लाह की तरफ से गफलतें तो हमारे ऊपर डालती गई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या रब्बी मेरी उम्मत को ऐसा बादशाह मुसल्लत नहीं करना जो सरे से मेरी उम्मत को खत्म कर दे, एक झटके में पूरे खत्म नहीं होने वाले। याद रखिए, अल्लाह ने कहा कबूल है, कबूल हो गई आपकी दुआ। कभी उस उम्मत को एक झटके में खत्म करने वाली नहीं, जैसा नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक झटके में खत्म हो गए, थोड़े बच गए। कहा या रब्बी मेरी उम्मत के लोगों को एक झटके में कत्ल नहीं करना। अल्लाह ने कहा इस जमीन पर इस्लाम का एक दुश्मन क्या, सारे दुश्मन भी मिल जाएंगे, तुम्हारी कौम को कभी कत्ल नहीं कर सकेंगे, खत्म नहीं कर सके। लेकिन याद रखो ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे। ये अल्लाह का कहना है। अजीज दोस्तों, दिलों के मैल को साफ करो, इस्तिहाद में लेकर आओ, इत्तिहाद लेकर आओ, इत्तेफाक लेकर आओ। मसले की इख्तलाफात छोड़ो। मसले की इख्तलाफात अल्लाह की कसम उसी वक्त दूर हो सकते हैं जब सहाबा के मनज पर इत्तेफाक हो जाए। मनज सल्फ़े सालेहीन, अहलुस सुन्नह वल जमात, सहाबा का तरीका अगर समझोगे तभी इत्तेफाक हो सकता, वरना टुकड़ों में बट के रहोगे। आखिरी बात, तकरीर जज्बात में आपको देंगे, हर चीज समझा देंगे, वकील साहब आके मैं बोल दूंगा, लेकिन कल के दिन अगर हालात हकीकत में कुछ ऐसे ही हो गए जैसे सुना जा रहा है, तो याद रखिए आपका सामना आपको करना है, और आपका ईमान होगा जो आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके ईमान की जांच पर अपनी मदद खास से हर बेड़े को पार करा देगा। और रही बात डिटेंशन सेंटर की, अपनी औलाद को वसीयत करते मरना, मुसलमानों का डिटेंशन सेंटर हमारे कब्रिस्तान है। याद रखो, आप कब्रों में उतर जाएंगे लेकिन ईमान को नहीं बेचेंगे। अजीज दोस्तों, ईमान का सौदा है। सीएबी बिल हमारे ईमान को जांचने के लिए आया है। अल्लाह हमारे ईमानों को मजबूत कर दे। और या रब्बी वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तू सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। ऐसी चाल चल या रब्बी, सारे जो सो मुश्का कुफार और मुशरिकीन की हर चाल को बेकाम कर दिए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल के चाल का एक झलक देखिए आप। सिख, जैन, बुद्ध, ऐसा बोलते जा रहे हैं होम मिनिस्टर साहब, जिन का नाम ले रहे हैं, वो ऐसी चाल अल्लाह की चली, वो सारे के सारे आज एहतिजाज में उतर गए। अगर नहीं उतरा तो मुसलमान नहीं उतरा, जिनका नाम जबान पे लेना नहीं चाह रहे थे। अरुणाचल प्रदेश जल रहा, आसाम जल रहा, कौन करे वहां मुसलमान करे नहीं, जिन के नाम तुम गिना रहे थे वो सब करते चले जा रहे हैं। याद रखो, क्योंकि
फितरत जो चीज है अल्लाह देकर भेजा वो एक हिंदू के सीने में भी है, ईसाई के सीने में भी है, जैन के सीने में भी है, वही फितरत मुसलमान के सीने में है। मुसलमान कायम हो गए फितरत पर उसकी हिदायत से और कुछ भटक गए हैं। अजीज दोस्तों, मुल्क के दूसरे वासियों को अपने अखलाक से अबू तालिब तो बना लो या मुतीम बिन अदी तो बना लो। अजीज दोस्तों, यही बातों को समझिए। आपका सामना आपको करना है। गफलत छोड़िए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, बिलखुसूस अल्लाह के दीन से दूर मत होइए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा।